اپنی گفتگو کا آغاز چند ایک باتوں سے. پہلی بات، بہت سارے حضرات کچھ ایسے بھی ہیں جو ایسے نظریات، ایسے خیالات رکھتے ہیں ماہ شعبان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں ذکر و اذکار کرنا، اس انداز کے ساتھ اس رات میں اہتمام کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ محض انہوں نے ایک اپنا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے میں ماہ شعبان کی فضیلت صحیح احادیث مبارکہ سے وہ بیان کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے اسامہ بن زید نے یہ حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کہا رأیتک تصوم فی شعبان صوما لا تصومہ فی شیء من شہور الا فی شہر رمضان. عرض کی یا رسول اللہ، رمضان کے مہینے میں تو ہم روزے رکھتے ہی ہیں اور آپ بھی روزے رکھتے ہیں، ماہ رمضان کے علاوہ باقی جتنے مہینے ہیں ان مہینوں میں ہم نے آپ کو اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنی کثرت کے ساتھ آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فذالک شہر یغفل الناس عنہ. فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں. فرمایا کہ بین شہری رجب و شہری رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے. اور پھر فرمایا ترفع فیہ اعمال الناس، اس ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں. فأحب اللہ یرفع عملی الا وانا صائم، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اب لفظوں پر غور کریں. یہ ماہ شعبان کی فضیلت، 15 شعبان المعظم کی شب کی فضیلت وہ آگے بیان کروں گا. پہلے ماہ شعبان کی فضیلت. فرمایا کہ اس ماہ نور میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اور ابتدا میں کہا تھا کہ لوگ اس ماہ نور کے فضیلت سے، اس کے فضائل سے لوگ غافل ہیں. اب اس حدیث کو مسند ابن ابی شیبہ نے روایت کیا. اسی حدیث کو امام نسائی علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا، اور سنن نسائی یہ صحاح ستہ میں آتی ہے. یہ ایسی کتاب جس پر امت کا اجماع ہے، سنن نسائی. اسی حدیث کو روایت کرنے والے امام احمد بن حنبل ہیں. اسی حدیث کو روایت کرنے والے شعب الایمان ہیں، اور اسی حدیث کو فتح الباری میں نقل کیا گیا. یہ ساری ایسی کتابیں ہیں جس پر امت کا اجماع ہے، جس کے دلائل ہر مکتبہ فکر کے لوگ دیتے ہیں، جس کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں. اور یہ حدیث ان کتابوں میں آئی ہے جن کو ہر مکتبہ فکر بطور حوالہ پیش کرتے ہیں. اب فرمایا کہ فذالک شہر یغفل الناس عنہ، اس جملے پر غور کریں کہ اس ماہ نور کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں. اب مجھے بتائیں، جو لوگوں کو روکتے ہیں کہ اس رات کو عبادت نہ کرو، اس رات کو تم سجدے نہ کرو، اللہ کا ذکر نہ کرو، حضور نے ان کے بارے میں 14 صدیاں قبل فرمایا تھا کہ یہ لوگ غافل ہیں، یہ لوگ غافل ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی، آپ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، کہ آقا علیہ السلام ماہ شعبان مکمل مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. مکمل شعبان کے مہینے میں کسی ایک دن ناغہ نہیں کیا کرتے تھے. قالت
آپ نے عرض کی، قلت، آپ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب شہوری الیکا ان تصومہ شعبان، کہا یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں روزے رکھنے کو پسند فرماتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، فرمایا کہ ماہ شعبان میں آنے والے شعبان تک اس سال میں جتنے لوگوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہوگا، فلاں بندہ فوت ہوگا، فلاں بندہ فوت ہوگا، اس شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک۔ اور فرمایا فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا وقت اجل لکھا جا رہا ہو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب اس حدیث کو مسند ابو یعلا نے روایت کیا اور اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور یہ مرفوع حدیث جس میں درمیان سے، آگے سے، پیچھے سے کوئی راوی ساکت نہ ہو۔ ہم ابھی آگے سند پر بھی گفتگو کریں گے، علمی گفتگو ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھا کر پھر آگے چلیں گے۔ آپ نے پورے ہوش کے ساتھ بیٹھنا ہے اور آنکھوں میں نیند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رات جاگنے کی رات ہے، یہ رات اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے بخشش کا مجیدہ جانے فضا لینے کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے اور اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی رات ہے۔ اس لیے نیند کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ماہ رمضان کے بعد وہ کون سا ایسا مہینہ کہ جس میں روزے رکھنا سب سے افضل ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا حضور کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو صوم افضل، یعنی بعد رمضان، رمضان کے بعد کون سا ایسا مہینہ کہ جس میں روزے رکھنا سب سے افضل ہے؟ قالا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شعبان تعظیما لرمضان، فرمایا کہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے رکھنا افضل ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، یہاں تک کہ ماہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے۔ اب یہ ماہ شعبان کی فضیلت ہے، اور شعبان کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ راویہ ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تقول کانا احب شہوری الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے، اس قدر روزے رکھتے، ثم یصلہ برمضان، کہ اسے رمضان کے مہینے کے ساتھ ملا دیتے۔ اب یہ سنتے جائیے گا کہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے کتنی کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ ہیں۔ ابھی یہ میں مختصر سی لے کر آیا ہوں، وگرنہ کثیر تعداد میں شعبان کی فضیلت کے حوالے سے روایات ہیں۔ اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی فضائل پر مبنی احادیث ہوں، کوئی یہ کہہ دے یہ ضعیف حدیثیں ہیں؟ ہم ضعیف حدیث کی تعریف بھی ابھی کریں گے آگے، لیکن سنتے جائیے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مسند ابی یعلا، امام احمد بن حنبل، امام نسائی علیہ رحمہ اور شعب الایمان، یہ سارے ائمہ حضرات ضعیف حدیث کو ذکر کرتے رہے اپنی کتابوں میں۔ کسی ایک کو نہیں پتا چلا یہ حدیث ضعیف ہے، میں اس کو ذکر اپنی کتاب میں نہ کروں؟ اور یہ ایسی کتابیں جو ہر مکتبہ فکر کے ہاں ان کتابوں کو بطور حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں روزے رکھتے، یہاں تک کہ ان روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے۔ اب اس حدیث کو امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اسی حدیث کو امام نسائی علیہ رحمہ نے نقل کیا،
اور یہ متفق علیہ حدیث، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور پھر شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ایک صحابی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، شعبان گزر گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، ان سے پوچھا، فرمایا کہ کیا تم نے شعبان میں روزے رکھے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید الفطر کے بعد 2 روزے رکھ لینا۔ شعبان جس میں روزے فرض نہیں ہیں، جس میں روزے واجب نہیں ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم نے روزے نہیں رکھے، رمضان گزار لو، عید کے بعد 2 روزے رکھ لینا۔ اس حدیث کو امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا۔ پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ اب آ جاتے ہیں 15 شعبان کی شب کی فضیلت کے حوالے سے امام ترمذی علیہ رحمہ نے جو باب باندھا، کتاب آپ کی ترمذی شریف، اس میں باب ہے کہ یہ فلاں چیز کا باب، یہ فلاں چیز کا باب۔ مثال کے طور پر باب الصلاۃ، جس میں نماز کی احادیث ہے، باب رمضان، رمضان کے متعلق احادیث ہے، باب طہارت کے مسائل کے حوالے سے جس میں احادیث ہے۔ تو آپ نے امام ترمذی علیہ رحمہ نے 15 شعبان کی شب کے نام سے باب باندھا۔ اب کوئی ایسی روایت ہوتی تو آپ اس کے نام سے باب باندھتے، آپ نے اپنے باب کا نام رکھا بابو ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔